بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج پروناؤن کا اگلا ٹائپ سبق کی جو باقی ٹائپ رہ گئے تھے آج ہم لوگ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ تو تیسرے نمبر پر جو رہ گیا تھا پروناؤن کا سب سے اہم ٹائپ وہ ہے ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن۔ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن یہ آپ لوگ ایجیکٹیو میں بھی پڑھیں گے، ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو، لیکن میں یہاں پر بھی تھوڑا ان دونوں کے بیچ جو بنیادی فرق ہے یہاں پر بھی میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہوتا کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن از اے پروناؤن دیٹ پوائنٹس ٹو اے تھنگز، یعنی ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن وہ پروناؤن ہوتا ہے جو کہ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کو ہم لوگ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ دیٹ پوائنٹس ٹو اے تھنگز، جو چیزوں کی طرف کیا کرتا ہے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو جیسا کہ یہ چاروں کیا ہے، یہ چاروں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے۔ دیس، دیز، دیٹ، دوز، یہ چاروں کیا ہیں؟ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن، لیکن ان چاروں کا استعمال الگ الگ ہے، اس لیے ہمیں ان چاروں کو الگ الگ سمجھنا ہوگا، تب جا کے ہم لوگ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو پہلے دونوں ہے دیز، دیز، دیز کیا ہے؟ یہ سنگولر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دیز یہ پلورل تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پلورل تھنگز ان کے لیے یہ دیز استعمال ہوتا ہے، یہ سنگولر کے لیے، دیز پلورل کے لیے۔ تو واضح بات ہے ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ہی ہوگا، اور ان کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ بھی سنگولر ہی ہوگا، کیونکہ یہ سنگولر تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں دیز اینڈ دیز، یہ دونوں کیا ہے؟ یوز فار شارٹ ڈسٹینس آر نیئر تھنگز، یہ استعمال ہوتے ہیں قریب کی چیزوں کے لیے، نیئر تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چیزیں نیئر ہو، قریب ہو، یا جو شارٹ ڈسٹینس پر ہو، جو چیزیں جو کم فاصلے پر ہو، ہمارے قریب ہو، نیئر تھنگس، ان کے لیے یہ دونوں دیز، دیز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں ہے دیٹ، دوز، دیٹ یہ بھی سنگولر تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوز یہ بھی پلورل تھنگس کے لیے، یہ سنگولر کے لیے، دوز پلورل کے لیے، لیکن یہ دونوں دیٹ، دوز یوز فار لانگ ڈسٹینس اور فار تھنگز، یہ لمبے فاصلے پر جو چیزیں ہوتی ہے ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا جو چیزیں دوسرے لفظوں میں شارٹ کٹ فار کہتے ہیں دور کو، فار تھنگس کے لیے جو ہم سے دور ہو، اگر ہم ان کے لیے کیا کریں؟ اشارہ کریں یا ان کو ڈسکرائب کرنا چاہے تو ان چیزوں کے لیے ہم یہ پروناؤن یوز کریں گے، دیٹ اینڈ دوز۔ اگر وہ چیزیں سنگولر ہو، ایک ہو تو دیٹ، اگر وہ چیزیں دور بھی ہو لیکن زیادہ ہو، پلورل ہو، تو دوز۔ سمجھے؟ اکثر اسٹوڈنٹ ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے شارٹ کٹ یہ دو لفظ یاد رکھیے۔ جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو چاروں میں ٹی ایچ تو چاروں میں ہے، یہاں پر بھی ٹی ایچ ہے، یہاں پر بھی ٹی ایچ، چاروں کے شروع میں ٹی ایچ آیا ہے، یہ تو واضح ہے، اور ایس بھی تقریباً سب میں موجود ہے۔ فرق ان دونوں میں یہاں پر آئی ہے، دیز میں یہاں پر ای ہے، اور دیٹ میں اے ہے، اور دوز میں صرف او ہے۔ تو جو ای والے ہے، ای والے، ای کے معنی کیا؟ آئی ای والے، یہ شارٹ ڈسٹینس نیئر تھنگس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئی دیز سے میں نے لیا ہے، اور ای دیز سے، اور جو او والے ہیں مطلب اے او کا ایک قسم کا او کا آواز دیتا ہے، تو اے میں نے دیر سے اٹھا لیا ہے، اور او دوز سے۔ تو ای والے شارٹ نیئر تھنگس کے لیے، او والے فار تھنگس کے لیے، سب سے آسان طریقہ۔ او نیئر تھنگس کے لیے، ای والے، او والے کیا؟ فار دور چیز کے لیے۔ لیکن ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک ڈائیگرام شو کیا ہے، یہ اس ڈائیگرام سے سب کچھ اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک پرسن ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہو، یہ پرسن، یہ شخص۔ یہاں پر ان کے قریب ایک صندوق، باکس بھی کہہ لے یا ایک ڈبہ بھی کہہ لے، ان کے قریب ہی پڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ میں یہاں پر نیئر لکھ لیا ہے، نیئر یعنی ان کے قریب ہے، لیکن یہ باکس، یہ صندوق، یہ ڈبہ کیا ہے؟ سنگل، ایک ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یہ صندوق سنگولر بھی ہے اور اس شخص کے قریب بھی ہے، تو اس لیے یہ شخص جب اس صندوق کے لیے پروناؤن استعمال کرے گا تو دیس استعمال کرے گا، دیس، سمجھ گئے؟ اسی طرح یہ یہاں پر کیا ہے؟ صندوق یا یہ ڈبے یہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے قریب بھی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ پلورل ہے، زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے، اس لیے قریب بھی ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی ہے، تو
تو اسی لیے یہ شخص جب ان ڈبے کے لیے یا ان صندوقوں کے لیے پروناؤن استعمال کرے گا تو دیز استعمال کرے گا، دیز، سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طرف ایک کیا ہے، میں نے باکس بھی لکھ سکتا ہوں لیکن یہاں پر میں نے پہیا بنایا ہے، یعنی وہیل، جو سائیکل یا موٹر سائیکل کا کیا ہے، پہیا ہے. یہ کیا ہے، فارغ ہے، یعنی یہ پہیا اس پرسن سے، اس شخص سے دور پڑا ہوا ہے، دور. اور یہ کیا ہے، سنگولر بھی ہے، یعنی ایک ہے، تو اسی لیے یہ دور بھی ہے اور سنگولر بھی ہے تو دیٹ استعمال کرے گا. اور یہ کیا ہے، چونکہ زیادہ پہیے ہے، دور تو ہے نہیں، کتنا دور ہے اگر دیکھا جائے، یہ میں نے ان کے قریب ڈرا کیے ہیں لیکن یہ میں نے دور ان کے لیے ڈرا کیے ہیں. لیکن یہ کیا ہے، دور تو ہے لیکن یہ پلورل ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو یہاں پر کیا ہے، دوز. تو ان سے یہ بات واضح ہو گئی، جو چیز تمہارے قریب بھی ہو لیکن سنگولر ہو تو دیزا، اور اسی طرح جو چیز سنگولر تو ہو لیکن دور ہو تو دیٹ. اسی طرح جو چیز تمہارے قریب ہو لیکن زیادہ ہو تو دیز استعمال کرو گے آپ، لیکن اگر جو چیز تم سے زیادہ تو ہو، یعنی پلورل فارم میں ہو لیکن کیا ہو، تم سے دور ہو تو دوز استعمال کرو گے. اس ڈائیگرام کو دیکھ کر ہم لوگ دیز، دیز اینڈ دیٹ، دوز، ان چاروں پروناؤن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو آئیے کیا کرتے ہیں، تھوڑا ان کے ایگزامپل کو سمجھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا کہ دیٹ سنگولر تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوز پلورل کے لیے. یہاں پر اسی طرح یہ بھی دیز سنگولر کے لیے، دیز پلورل کے لیے. تو واضح بات ہے کہ جیسا کہ دیٹ سنگولر تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ورب آئے گا، اور اسی طرح جو ناؤن آئے گا وہ بھی سنگولر ناؤن آئے گا. اسی طرح یہ کیا ہے، پلورل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے دوزاں، تو ان کے بعد جو ورب آئے گا پلورل ورب آئے گا، اور جو ناؤن آئے گا وہ بھی پلورل ہی ہوگا، یعنی پلورل. وہ کس طرح، اس طرح یہاں پر ایگزامپل سے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. یہ کیا ہے، پہلا سنٹینس ہے دیز آر اے چیئر. میں نے اس سنٹینس کو غلط لکھ لیا ہے کہ یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے، یہاں پر میں نے شروع میں جو پروناؤن لکھ لیا ہے یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے. دیز ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ پلورل تھنگس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ قریب بھی ہو. تو یہاں پر دیز آر تو ٹھیک ہے، یہ بات کہ یہ پلورل ورب ہے یہ تو ٹھیک رہا، لیکن یہاں پر میں نے چیئر لکھ لیا ہے. چیئر سنگولر ناؤن ہے، یہاں پر چیئرز آنا چاہیے تھا لیکن میں نے چیئر لکھ لیا تو یہ سنٹینس غلط ہوا کیونکہ یہاں پر چیئر غلط ہے. لیکن اگر اس کو میں اس طرح لکھوں دیز ایز چیئرز، تو چیئر تو ٹھیک ہے، یہ پلورل ناؤن بن گیا، لیکن ایز میں نے غلط لکھا، یہاں پر آر آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ سنگولر ورب ہے، آر پلورل ورب ہے. یہ سنٹینس بھی غلط ہے. تو ٹھیک کس طرح ہوگا، اس طرح کہ دیز آر چیئرز، دیز پلورل تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان کے بعد ورب بھی پلورل آئے گا، ناؤن بھی پلورل ہی آئے گا. تو دیز آر چیئرز، ناؤ یہاں پر ورب بھی پلورل ہے، ہیلپنگ پلورل ورب ہے، اور چیئرز بھی پلورل ہے. تو یہاں پر اکثر یہ ٹرکس دیے جاتے ہیں ایٹھا میں، تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ سنٹینس بالکل ٹھیک ہے، یہ دونوں غلط ہے. اسی طرح اگر یہاں پر دیکھا جائے یہ کیا ہے، دیز از مارکرز، یہ غلط ہے کیونکہ دیز سنگولر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، ایز تو سنگولر ہی ورب ہے، یہ نیچے میں نے وی لکھا ہے، اوپر ایسا وی کے مطلب یہ ورب ہے مگر سنگولر ورب ہے، کیا دیزا. تو ان کے بعد جو ناؤن آیا ہے مارکرز، یہ پلورل ناؤن آیا ہے تو یہ غلط ہے. دیز سنگولر یعنی سنگولر چیزیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورب بھی سنگولر آنا چاہیے اور ناؤن بھی سنگولر ہی آنا چاہیے، لیکن ورب تو سنگولر ہے، یہاں پر ناؤن پلورل ہے تو یہ سنٹینس غلط ہے. اسی طرح دیز آر مارکر، یہ سنٹینس بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ ہے کہ یہاں پر ورب پلورل آیا ہے، ناؤن تو سنگولر ہے لیکن ورب پلورل آیا ہے تو یہ سنٹینس بھی غلط ہے. لیکن اگر اس طرح آ جائے دیز از اے مارکر، دیز از اے مارکر، تو یہ سنٹینس بالکل ٹھیک ہے کیونکہ دیز سنگولر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے. تو اس کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ہوگا، ایز سنگولر ورب ہے، مارکر سنگولر ناؤن ہے، مارکرز نہیں ہے بلکہ مارکرز ہے تو یہ سنگولر ناؤن ہے، تو یہ سنٹینس بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح دیٹ از خیوی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ سنگولر ناؤن آیا ہے، دیٹ سنگولر چیز کی ہے. دوز لوگ اٹریکٹیو، دوز وہ بہت ہی دلکش پرکشش دکھائی دیتے ہیں، دوز لوگ اٹریکٹیو، یہ کیا ہے، لوک سنگولر، یہاں پر کیا ہے پلورل ورب آیا ہے، لوکس نہیں ہے بلکہ لوک ہے، ورب کے کیس میں الٹا ہے مسئلہ. تو دوز لوک اٹریکٹیو، یہ سنٹینس بھی ٹھیک ہے.
تو یہ ان کے کچھ مثالیں تھے، یہ تھا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن۔ لیکن پھر اسٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن اور ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو میں فرق کیا ہے؟ اچھا، تو آپ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن اور ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو میں فرق کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن اور ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو میں فرق کیا ہے؟ تو اچھا، تو اب ہم بتاتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو اور ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن میں فرق کیا ہے۔ تو یعنی مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ میں اس کو پھر ایڈجیکٹیو میں بھی تفصیل سے ان دونوں کے بیچ جو ڈفرینس ہے وہ بھی پڑھاؤں گا، لیکن یہاں پر بھی میں تھوڑا واضح کروں گا کہ ان دونوں کے بیچ فرق کیا ہے بنیادی۔ یہاں پر دو سنٹینس ہے، ایک ہے دس از اے چیئر، دوسرا سنٹینس ہے دس چیئر از نیو۔ تو یہاں پر یہ دیس ہے، یہ دیس ہے، پھر لوگ اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ دیس ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے یا ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو۔ تو ان کا ٹرکس یہ ہے، شارٹ کٹ ٹرکس کہ اگر دیس شروع میں آ جائے اور ان کے بعد ورب آ جائے، ایز کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہے، لیکن اگر ان کے بعد جو ورب آ جائے تو وہ دیس کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہوگا۔ لیکن اگر دیس شروع میں آ جائے اور ان کے بعد ڈائریکٹ ناؤن آ جائے، ناؤن اسم، تو وہ دیس کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہوگا۔ دیس از اے چیئر یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے، یہ دیزا، کیونکہ ان کے بعد ورب آیا ہے، لیکن یہ دیس چیئر از نیو یہ دیس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ ان کے بعد چیئر ڈائریکٹ یہ ناؤن ہے، ناؤن آیا ہے۔ ان دونوں کو بیچ سب سے شارٹ ٹرکس ہے ان کے بیچ فرق کرنے کے، ان دونوں کے درمیان۔ اس طرح ایک اور سنٹینس ہے یہاں پر، دس از اے گڈ بک، دس از اے گڈ بک، دس از اے گڈ بک، دوسرا سنٹینس ہے دس بک از گڈ۔ تو یہ پہلے میں جو دیٹ ہے، دیٹ از اے گڈ بک، یہ دیٹ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے، کیونکہ ان کے فوراً بعد ورب آیا ہے، ایز آیا ہے۔ ایز کیا ہے؟ سنگولر ہیلپنگ ورب ہے، تو اس لیے یہ دیٹ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے۔ لیکن یہاں پر دیٹ بک از گڈ یہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ ان کے بعد فوراً ناؤن آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، جو کسی بھی گائیڈ میں نہیں دیا گیا ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ اکثر ان دونوں کے بیچ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور ایٹھے میں بھی یہاں سے اکثر MCQs دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چاروں ورڈز جو ہے یہ اگر شروع میں آ جائے لیکن ان کے بعد ورب ہو تو یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہوگا، لیکن اگر ان کے بعد ناؤن ہو تو وہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہوگا۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ یہ سنٹینس ایک اور، دیز آر گڈ کویسچن، یہ بہت اچھے سوالات ہیں، دیز آر گڈ کویسچن، تو یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے کیونکہ ان کے بعد ورب آیا ہے۔ لیکن اگر اس طرح جائے دیز کویسچنز آر گڈ، دیز کویسچن آر گڈ، تو یہاں پر فوراً ڈائریکٹ ان کے بعد ناؤن آیا ہے کویسچنز، تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہے۔ سنٹینس ایک ہی ہے، لیکن ان کے نان ورب کو تبدیل کرنے سے ان کا پروناؤن بھی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایڈجیکٹیو کی دو پلیسز ہو سکتی ہے، یا تو ایڈجیکٹیو ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے یا کسی ورب کے بعد، اسٹیٹیو ورب یا ہیلپنگ ورب کے بعد ایڈجیکٹیو استعمال ہوتا ہے، یا ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ تو ناؤن سے پہلے یہاں پر دس کیا ہے؟ یہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ ان کے بعد فوراً ناؤن آیا ہے۔ یہاں پر دیز آر گڈ کویسچن، یہاں پر یہ دیز کیا ہے؟ یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے، کیونکہ ان کے بعد ورب آیا ہے۔ تو یہ تھا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن اور ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کے درمیان بنیادی فرق۔ اب ایک اور پروناؤن ہے، پروناؤن کا ایک کائنڈ سے ریسیپروکل پروناؤن، یہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن ہے امپورٹنٹ۔ یہ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ ریسیپروکل پروناؤن، یہ پروناؤن کا ہی ایک کائنڈ سے ایک ٹائپ ہے۔ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از یوزڈ وین ٹو سبجیکٹس ایکٹس ان سیم وے ٹورڈز ایچ ادر اور مور سبجیکٹ ایکٹس ان سیم وے ٹورڈز ون اندر۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب دو سبجیکٹ سیم طریقے سے ایک دوسرے کی طرف کردار ادا کرتے ہیں، سیم طریقے سے، یا زیادہ سے زیادہ سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا زیادہ سبجیکٹ ایک دوسرے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن کس طرح؟ یہ تھوڑا ٹریکی ہے یہ ڈیفینیشن، تو ایگزامپل سے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح دو سبجیکٹ ایک دوسرے کی طرف ایکٹس کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ریسیپروکل پروناؤن میں ہمارے پاس دو پروناؤن آتے ہیں، ایک ہے ایچ ادر، دوسرا ہے ون اندر۔
ایچ ادر دونوں کی معنی سیم ہے. ایچ ادر کی معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ون اندر کی معنی بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایچ ادر ون اندر, تو ایچ ادر یوز فار ٹو, یہ دو تھنگز یا ٹو پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ون اندر یوز فار مور دین ٹو پرسن اور مور دین ٹو تھنگز, یہ دو سے زیادہ پرسن کے لیے یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو کے لیے ایچ ادر, لیکن دو سے زیادہ کے لیے ون اندر. وہ کس طرح, ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. نیچے ایک ایگزامپل ہے, سینٹینس ہے, دی ٹیچر اینڈ دی اسٹوڈنٹ لکڈ ایٹ ایچ ادر. یہ سینٹینس کیا ہے؟ دی ٹیچر اینڈ دی اسٹوڈنٹ, استاد اور طالب علم نے ایک دوسرے کو دیکھا. لکڈ ایٹ ایچ ادر, یہ کیا ہے؟ سیکنڈ فارم ہے, تو یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھا. استاد اور طالب علم نے ایک دوسرے کو دیکھا. دی ٹیچر اینڈ دی اسٹوڈنٹ لکڈ ایٹ ایچ ادر, ایک دوسرے کو دیکھا. دوسرا سینٹینس کیا ہے؟ دی ٹیچرز, یہ زیادہ ہوئے, دی ٹیچرز اینڈ دی اسٹوڈنٹس لکڈ ایٹ ون اندر. یہاں پر میں نے ون اندر اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہاں پر دو سے زیادہ ہو گئے. کیونکہ استادوں نے اور طالب علموں نے, اسٹوڈنٹس نے اور ٹیچرز نے ایک دوسرے کو دیکھا. لیکن یہاں پر میں ایچ ادر استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہوئے, دو سے زیادہ ہوئے. ٹیچرز یہ زیادہ ہو گئے اور اسٹوڈنٹس یہاں پر ایس آیا ہے, ایس, تو یہ کیا ہے؟ زیادہ ہو گئے. لیکن یہاں پر صرف دو تھے, ایک ٹیچر تھا ایک اسٹوڈنٹ تھا, یہاں پر زیادہ ہوئے. اچھا, اگلا سینٹینس کیا ہے؟ احمد اینڈ علی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. احمد اور علی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو احمد بھی کیا ہے؟ صرف احمد اینڈ علی, یہ دو پرسن کے بیچ کا بات ہے. تو اس لیے یہ دونوں سبجیکٹ کیا کرتا ہے؟ سیم طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں ایک ٹورڈز ایچ ادر اپنے. تو اس لیے یہ سینٹینس ہم اس طرح بھی کہہ سکتے تھے, احمد از ٹاکنگ ٹو علی اینڈ علی از ٹاکنگ ٹو احمد. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دو سبجیکٹ تھے, سیم وے سے سیم طریقے سے ایکٹ کر رہے تھے ٹورڈ ایچ ادر. تو اسی لیے یہ سینٹینس ہم لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے, احمد ٹاکنگ ٹو علی اینڈ علی ٹاکنگ ٹو احمد. لیکن ریسیپروکل پروناؤن نے کیا کیا؟ ہمارے لیے آسان کیا. اس نے کیا کیا؟ بجائے اس کے ہم اتنا لمبے سینٹینس دوسری بار ریپیٹ کر لیں, اسی طرح کہ احمد از ٹاکنگ ٹو علی اینڈ علی از ٹاکنگ ٹو احمد, بجائے اس کے ہم شارٹ کٹ ایک سینٹینس کے اندر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن صرف آخر میں ہم لوگ ایچ ادر لگا سکتے ہیں. جیسا کہ احمد اینڈ علی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, احمد اور علی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ٹو پرسن, ایک احمد ہے اور ایک علی ہے, صرف دو پرسن ہے, تو اس لیے ہم لوگ ایچ ادر لگائیں گے. یہاں پر ایک اگلا سینٹینس کیا ہے؟ دی اسٹوڈنٹس گیو کارڈس ٹو ون اندر. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ایس ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس زیادہ اسٹوڈنٹس ہے, طالب علم ہے زیادہ. تو اس لیے اسٹوڈنٹس نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دوسرے کو کارڈز دیے. کارڈز کسی بھی چیز کے کارڈز ہو سکتے ہیں, لیکن دی اسٹوڈنٹ گیو کارڈز ٹو ون اندر. ون اندر میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ دو سے زیادہ بن گئے. تو یہ شارٹ کرتا ہے ریسیپروکل پروناؤن, جس میں دو پروناؤن آ جاتے ہیں. ہاں, ایک بات یاد رکھیے کہ ریسیپروکل پروناؤن میں یہاں پر اسپیس ضرور دینا, اسپیس, ان کے بیچ اسپیس لازمی ہونا چاہیے. ایچ ادر ون اندر, اس میں اسپیس ہونا چاہیے. ایچ ادر used for two person or two things, one another is used for more than two person or more than two things. This is simple reciprocal pronoun.